السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے آپ سب کے؟ اچھا، امید کرتے ہیں سب خیریت سے ہوں گے. اچھا بھائی، ہم لوگ لاسٹ ٹائم جو یہ کر رہے تھے ٹاپک آپ لوگ کے اسکرین پر جیسے کہ آ رہا ہے کہ عدد کا ٹاپک، بات وہاں سے شروع ہوئی تھی کہ جو بھی اسم ہمارے سامنے آتا ہے اس کے بارے میں ہمیں 4 چیزیں پتہ ہونی چاہیے، تبھی ہم صحیح معنی میں اس کا ترجمہ کر پائیں گے، اس اسم کو صحیح معنی میں اس کو پلیس کر پائیں گے ہم جملے میں نا. تو پہلی چیز تو ہمیں اس کا جنس پتہ ہونا چاہیے کہ بھائی یہ اسم مذکر ہے مؤنث، وہ ہم نے ڈیٹیل میں کر لیا تھا. سیکنڈ چیز جو پتہ ہونی چاہیے وہ یہ کہ اس عدد کے اعتبار سے یہ اسم کیا ہے، کیا یہ واحد ہے. اب واحد کیا بتایا تھا سر نے کہ کوئی ایک چیز کو واحد کہتے ہیں، یہ تو ہمیں اردو میں بھی پتہ ہے، جمع بھی ہمیں پتہ ہے، ٹھیک ہے نا. اس کے علاوہ اس میں جو عربک میں ہے نا مثنیٰ کا ورڈ، یہ ایک ایڈیشنل آیا ہے. تو اس کے مطلب ہوتے ہیں کسی بھی چیز کو جب ہم دو کہیں گے نا، 2 کرسیاں، 2 دروازے، 2 انسان، کوئی بھی چیز 2 ہو، ٹھیک ہے، اس کے لیے ہم مثنیٰ کی کاؤنٹنگ میں اس کو لے کر آتے ہیں. اس کو ہم جمع ہرگز بھی نہیں کہتے، ٹھیک ہے. جمع ہوتا ہے مور دین 2، اس کو پھر ہم جمع کہیں گے. اچھا، پھر سر نے بتایا تھا کہ مثنیٰ کو کیسے پہچانیں گے ہم کہ یہ مثنیٰ ہے. اس کی نا 2 آوازیں ہوں گی، یا تو آنی پر اینڈ ہو رہا ہوگا یا عینی پر، جیسا آپ لوگ کی اسکرین پر آ رہا ہے کہ ولد ہے، ولد کا مطلب ہوتا ہے لڑکا. اب ہم نے کیا کیا، الف اور زیر والا نون لگا دیا، ٹھیک ہے، تو پھر ولدانی بن گیا. اور پھر کیا کیا ہم نے سیکنڈ والے میں، یا اور زیر والا نون، ولدینی بن گیا، ٹھیک ہے. دونوں کی میننگ سیم ہے، دونوں کی میننگ ہے 2 لڑکے، لیکن کہیں پہ ہم ولدانی یوز کر رہے ہوں گے، کہیں پہ ہم ولدینی یوز کر رہے ہوں گے. اور اس کا ریزن کیا ہوگا ان 2 الگ ورڈز کا، یہ ابھی سر نے چھوڑ دیا تھا تو ابھی ہم اس کو نہیں ڈسکس کریں گے. بس یہ یاد رکھنا ہے ہم نے کہ یہ دونوں اس کی مثنیٰ ہی ہیں ولد کی، اور دونوں کے سیم میننگ ہے، بس ان کا یوزیج بعد میں الگ جگہ پر ہوگا، وہ ہم دیکھ لیں گے. اسی طرح نیچے بنت ہے، بنتانی، یعنی بنت مطلب کہ لڑکی یا بیٹی، اور بنتانی یا بنتینی یعنی کہ 2 لڑکیاں 2 بیٹیاں، ٹھیک ہے. تو اب ہم آگے جو ہے ویڈیو کنٹینیو کرتے ہیں سر کی جو حدیث بتا رہے تھے نا سر. تو یہ میرے خیال سے یہ تو 5 منٹ کا ہی لیکچر ہے، 6 منٹ کا، اس کے بعد پھر ہم لیکچر نمبر 6 اسٹارٹ کریں گے. تو جن کا اگر کوئی نیو پارٹیسپینٹس ہے نا جو کل جنہوں نے ہمارے ساتھ ریکیپ لیا تھا، تو اگر ان کا لیکچر نمبر 5 انہوں نے نہیں دیکھا نا، تو سر نے بس اتنی باتیں بتائی تھی جتنا میں نے ابھی ریکیپ کیا ہے نا لیکچر نمبر 5 میں، تو اس سے زیادہ باتیں کوئی ہوئی نہیں تھی، کوئی خاص باتیں، ٹھیک ہے. تو آپ بس یہ نوٹ ڈاؤن کر لیں تو وہ بھی مور دین انف ہے. کلیئر جی؟ لے جی، اب میں آپ کے سامنے آخری 5 منٹ میں ایک حدیث لکھ رہا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اس حدیث میں آپ مثنیٰ الفاظ کو انشاءاللہ تعالیٰ گرامیٹیکلی انالائز کرنے کے قابل ہوں گے. آپ کو حدیث پوری سمجھ میں آ رہی ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کلمتانی، پہچان لیں گے نا مثنیٰ کیا ترجمہ ہوگا؟ 2 کلمے. حبیبتانی، حبیبتانی مثنیٰ ہے نا، پہچان لیا نا. اس کا واحد کیا ہوگا؟ واحد. تانی ہے حبیبہ، حبیبہ بولتا، حبیبہ پیاری، حبیبہ اس کا مذکر کیا ہوگا؟ حبیب. یعنی اب جو کچھ پڑھ چکے ہیں سارا ہم اپلائی کریں. تو حبیب کے مطلب پیارا، اس کی مونس حبیبہ پیاری. 2 پیارے مذکر ہو تو حبیبانی یا حبیبینی، اور 2 پیاری مونس ہو تو حبیبتانی حبیبتینی، ٹھیک ہے. تو آپ نے فرمایا کہ کلمتانی حبیبتانی، 2 کلمات پیارے ہیں. اب اردو میں ہم 2 پیارے نہیں کہتے ہیں نا، تو ترجمہ جب بھی کیا جائے گا وہ اردو محاورے کے مطابق کیا جائے گا، جملے میں ذہن میں رکھیے گا. تو کلمتانی حبیبتانی الی الرحمن. الرحمن کسے کہتے ہیں؟ اللہ کو. الرحمن اللہ کا نام ہے نا. تو الرحمن کو 2 کلمے پیارے ہیں، 2 کلمے الرحمن کو بڑے پیارے ہیں، بڑے اچھے لگتے ہیں. یہ 2 کلمات جو ہیں ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خفیفتانی، مثنیٰ ہے نا، خفیفتانی. خفیف کہتے ہیں ہلکے کو، ہلکی خفیفہ. خفیفہ کا مثنیٰ خفیفتانی. وہ دونوں ہلکے ہیں علی اللسان. لسان کسے کہتے ہیں؟ زبان کو. آپ نے پڑھا ہے زبان پر دونوں ہلکے ہیں، یعنی زبان سے آسانی سے نکل جاتے ہیں، زبان سے آسانی سے ادا ہو جاتے ہیں. لیکن قیامت کے دن جب اعمال تولے جائیں گے
امال تولے جائیں گے نا, امال گنے نہیں جائیں گے, امال تولے جائیں گے, وزن کیا جائے گا, گنتی نہیں کی جائے گی کہ اچھا 100 نفل پڑھے تھے, ہو سکتا ہے 100 نفل پڑھنے والے سے 2 نفل پڑھنے والا جو ہے وہ بہتر ہو, اس کے 2 نفل کا وزن 100 نفل سے زیادہ ہو, ٹھیک ہے نا. اب وزن کیسے آئے گا؟ وہ اخلاص کے ساتھ آئے گا, خلوص کے ساتھ آئے گا, ٹھیک ہے, وہ پیار کے ساتھ آئے گا, وہ ریاکاری اس میں بالکل نہیں ہوگی. 100 نفل پتہ چلتا ہے سب کو, 100 نفل ماشاءاللہ 100 نفل پڑھ رہے ہیں جی, ٹائم لگتا ہے نا کہ 100 نفل پڑھنے میں, نیند بھی ڈسٹرب ہوتی ہے, صبح پھر آنکھ بھی بند ہو رہی ہوگی, کوئی پوچھتا ہے خیریت, تو یار بس 100 نفل کل پڑھے تھے رات کو, نیند پوری نہیں ہوئی, ٹھیک ہے. 2 نفل میں کوئی ایسا ایشو نہیں ہے, لیکن اگر نے اپنے پوری توجہ کے ساتھ 2 نفل پڑھ لی ہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ 100 نفل پہ بھاری ہو جائے. تو قیامت کے دن اعمال تولے جائیں گے, تو جب تولے جائیں گے تو یہ 2 کلمات ثقیلتانی, ثقیل کہتے ہیں بھاری کو, ثقیل وزنی, ثقیل کی مؤنث ہوتی ہے ثقیلہ, جس طرح شکیل کی مؤنث شکیلہ ہوتی ہے, تو ثقیل کی مؤنث ثقیلہ, ثقیلہ کا مثنیٰ ثقیلتانی. وہ دونوں کلمے بھاری ہوں گے, کس میں تولے جائیں گے جی؟ ترازو میں. ترازو کو عربی زبان میں کہتے ہیں میزان, میزان, فی المیزان, میزان میں. کلمتانی حبیبتانی الی الرحمن خفیفتانی علی اللسان ثقیلتانی فی المیزان. وہ 2 کلمات کے ہیں, آپ سب کو آتے ہیں, پھر بھی میں لکھ دیتا ہوں. پہلا کلمہ طیب, طیب میں نے پاک والا نہیں ہے, پہلا کلمہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ, اور دوسرا سبحان اللہ العظیم. ہاں جی, کتنا ٹائم لگتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھنے میں, یا کتنا زور لگتا ہے؟ آسانی سے ادا ہو جاتا ہے نا زبان سے, ٹھیک ہے. تو آپ نے دیکھیں آج مصنع کی برکت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مختلف احادیث میں مصنع کو پہچان کر لی نا الحمدللہ. تو عربی گرامر سے یہ چیزیں آپ کو پتہ چلیں گی. ترجمہ لکھا ہو تو مل جائے گا, لیکن آپ ماشاءاللہ اس قابل ہو گئے ہیں کہ جہاں بھی آپ دیکھیں گے آنی عینی, آنی عینی, تو آپ کے ذہن میں فوری طور پہ آئے گا کہ 2 کی بات ہو رہی ہے. اوکے جی, تو واحد سے مصنع میں نے آپ کو بنانا سکھا دیا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا اقول الف لام میم حرف ولکن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ حسنۃ والحسنۃ بعشر امثالها لا اقول الف لام میم حرف ولکن اقول الف حرف ولام حرف ومیم حرف او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خوبصورت فرمان ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ جس نے قرآن میں سے ایک حرف بھی پڑھا, ایک حرف بھی جس نے قرآن کا پڑھا, فلاح حسنۃ, تو اس کے لیے ایک نیکی ہوگی, اسے ایک نیکی کا ثواب ملے گا. آپ نے مزید فرمایا والحسنۃ بعشر امثالها, اور وہ ایک نیکی جو ہے اس جیسی 10 نیکیوں کے برابر ہوگی. یعنی ایک حرف قرآن سے آپ پڑھیں
تو آپ کو 10 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. اور پھر آپ نے مثال جو دی وہ بڑی نوٹ کرنے والی ہے. آپ نے فرمایا کہ لا اقول الف لام میم حرف، میں الف لام میم کو ایک حرف نہیں کہہ رہا. سورۃ بقرہ میں الف لام میم آتا ہے نا شروع میں، تو آپ نے کہا کہ الف لام میم ایک حرف نہیں ہے، ولیکن الف حرف، الف ایک حرف ہے، ولام حرف، لام دوسرا حرف ہے، ومیم حرف، میم تیسرا حرف ہے. گویا آپ قرآن سے الف لام میم پڑھتے ہیں تو آپ کو 30 نیکیاں مل جاتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اوکے جی. اور سب سے دلچسپ بات اس حدیث میں یہ ہے کہ آپ نے دیکھیں مثال کس چیز کی دی ہے. آپ نے مثال دی ہے اس لفظ کی جن کے معنی مجھے اور آپ کو نہیں آتے. الف لام میم کے معنی ہمیں پتہ نہیں نا، بے معنی نہیں ہے لیکن ہمیں نہیں معلوم اس کے معنی، ایسے ہی ہے نا. تو آپ نے مثال ہی ایسی دی کہ اگر تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہا نا پھر بھی تمہیں اجر ضرور ملے گا. تو یہ قرآن کا ایک پلس پوائنٹ ہے. ہاں قرآن اللہ نے نازل کس لیے کیا؟ یہ قرآن میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت ہے. ھذا بلاغ للناس، یہ لوگوں کے لیے پہنچا دینا ہے. اور اس سے ہدایت حاصل کرنے والے صرف وہ ہوں گے جن میں اللہ کا ڈر ہوگا. اس لیے شروع میں فرما دیا ھدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت بنے گا. جن کے اندر خوف ہی نہیں ہے نا انہیں ہدایت نہیں دے سکتا. دیکھیں جو ڈرتا ہے وہی بچنے کی کوشش کرے گا نا. آپ اگر سانپ سے نہیں ڈرتے، میں کہوں جی سانپ آ گیا تو آپ بیٹھے رہیں گے ایسی، آپ کہیں گے کر لے سانپ، کیا کر لے گا میرا. لیکن اگر آپ سانپ سے ڈرتے ہیں تو آپ اور کچھ نہیں تو ٹانگیں تو اوپر ضرور کریں گے نا اپنی. تو قرآن ہدایت دیتا ہی اسے ہے جس کے اندر خوف ہے. جس کے اندر خوف نہیں ہے نا اسے ہدایت نہیں ملتی. لہذا ابو جہل کے بارے میں آتا ہے نا کہ جب قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے وہ آیت نازل کی نا کہ جہنم کے بارے میں کہ اس پہ 19 فرشتے مقرر ہیں، جہنم کے 19 فرشتے مقرر ہیں، تو اس نے کہا تھا کہ یار 4-5 کو تو میں اکیلا قابو کر لوں گا، تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو ایک ایک کو قابو کر لے، بے خوفی. اور اس لیے آپ دیکھیں کہ اسے ہدایت نہیں ملی. حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے لیے دعا کی تھی، حضرت عمر کے لیے بھی اور ابو جہل کے لیے بھی، کہ اللہ ان دونوں میں سے کسی ایک کے ذریعے اسلام کو تقویت دے. اٹ مینس کہ ابو جہل میں بھی کوالٹیز تھیں تو اللہ کے رسول نے کہا نا کہ اللہ اس میں سے ایک کے ذریعے اسلام کو تقویت دے. لیکن دعا کس کے حق میں قبول ہوئی؟ حضرت عمر کے حق میں، اس لیے کہ حضرت عمر کے سامنے جب حق آیا تو پھر انہوں نے ایک لمحہ نہیں لگایا، اسے قبول کر لیا. پہلے انہوں نے کبھی غور ہی نہیں کیا تھا، ٹھیک ہے نا، لیکن جب انہوں نے غور کیا تو انہوں نے پھر ایک لمحہ نہیں لگایا. بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کا جو اصل مقصد ہے ہدایت حاصل کرنا، گائیڈنس، وہ عطا فرمائے. باقی یہ اجر برکت سب اس کے ایکسٹرا فوائد ہیں، وہ تو ملتے ہی رہیں گے آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس میں ایک پوائنٹ ہمیں یہ بھی ملتا ہے، دیکھیں ہر شخص ہم میں سے چاہتا ہے نیکیاں اکٹھی کرنا. اس سے آسان فارمولہ نیکیاں اکٹھی کرنے کا ہو سکتا ہے؟ الف لام میم پڑھنے سے آپ کو 30 نیکیاں مل گئیں، تو سورۃ الفاتحہ پڑھ کے بتائیں مجھے کتنی نیکیاں آپ کے کھاتے میں جائیں گی. پھر آپ دیکھیں اگر آپ ایک رکوع پڑھ لیتے ہیں تو کتنی نیکیاں آپ کے کھاتے میں جائیں گی. آدھا پارہ پڑھتے ہیں، پورا پڑھتے ہیں تو کتنی نیکیاں آپ کے کھاتے میں جاتی ہیں. تو نیکیاں اکٹھی کرنے کا اس سے بہترین موقع کوئی نہیں ہے. جب آپ پڑھنا شروع کر دیں گے نا پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا شوق اور بڑھے گا، پھر آپ اسے سمجھنے کی طرف آئیں گے، پھر آپ عمل کی طرف آئیں گے، پھر آپ کے سامنے جب حق باتیں آ جائیں گی پھر آپ دوسروں تک پہنچائیں گے. اور یہ ایک کمپلیٹ پیکج ہوگا جو مسلمان کو دیا گیا ہے کہ قرآن کے حوالے سے اس کی کیا ذمہ داری ہے. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. لیں جی، عدد ہم نے شروع کیا ہوا ہے.
عدد اسم کا وہ پہلو ہے جو ہمیں اسم کو جملے میں استعمال کرنے کے لیے پڑھنا نہایت ضروری ہے. عدد سے مراد اسم کا واحد یا مثنیٰ یا جمع ہونا ہے عربی زبان میں. اردو انگریزی میں دو ہی ہوتے ہیں, واحد جمع, لیکن عربی میں واحد ایک کے لیے, مثنیٰ دو کے لیے, اور جمع دو سے زائد کے لیے. تو واحد سے مثنیٰ بنانا آپ کو آ گیا. آپ کو کوئی بھی لفظ دیا جائے, آپ نے آنی اور عینی لگا کے مثنیٰ بنا دینا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اب ہم آتے ہیں جی جمع کی طرف. جمع ہم ذرا ایک مثال سے سمجھیں گے اور پھر آپ کو انشاءاللہ تعالی سمجھ آ جائے گی بات 2 منٹ میں, ورنہ آپ کنفیوز ہوتے رہیں گے. جمع کو نا بہت غور سے بالکل الرٹ ہو کے سننا ہے, ٹھیک ہے. اس میں جمع میں بہت ساری ڈیٹیلز آئیں گی, سب ٹاپکس بھی کئی سارے ہیں, تو بہت غور سے شروع سے دھیان دے کے سنیں اور نوٹ بھی کرتے جائیں, ٹھیک ہے. آپ سب لوگوں نے 5ویں کلاس پڑھی ہوئی ہے نا, سب 5ویں میں گئے تھے نا. ذرا ایک مطلب 5ویں کلاس میں چلے جائیں, سب 5ویں میں چلے جائیں. چلے گئے, پہنچ گئے. ذرا اپنے آپ کو تصور کریں آپ 5ویں کلاس میں بیٹھے ہیں, 5ویں کلاس میں بیٹھے ہیں, اور 5ویں کلاس میں ہوتے ہوئے اب میں 5ویں کلاس سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کروں گا کہ وہ پی ایچ ڈی کی باتیں کرے گا. یہ ذہن میں رکھنا ہے, ٹھیک ہے. آپ 5ویں کلاس میں بیٹھے ہیں اور استاد آپ سے کہتا ہے بچوں کتاب لفظ کی جمع بتاؤ. تو بچہ 5ویں والا کیا جواب دے گا؟ کتابیں یا کتابوں, یہی جواب دے گا نا. وہ کہے گا جی کتابوں یا کتابیں. اب آپ بڑے ہو گئے, صحیح, آپ یونیورسٹی لیول پہ آ گئے. اب ٹیچر آپ سے پوچھتا ہے ہاں بھائی کتاب کی جمع کیا ہوتی ہے؟ آپ کہیں گے جی کتب. ٹھیک, ابھی بھی آپ غلط کہہ رہے ہیں, کتب. اب آپ کتابیں یا کتابوں نہیں کہیں گے بلکہ کہیں گے کتب. اوکے جی. کتب بھی جمع ہے کتاب کی, اور کتابوں اور کتابیں بھی جمع ہے جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں, ایسے ہی ہے نا. پھر 5ویں میں جائیں ذرا ایک مطلب, پھر چلیں گے جی. نبی 5ویں میں, نبیوں. نبییں بنتی ہے, نبییں نہیں بنتی. اس کا مطلب ہے یہ والی جو جمع ہے نا یہ استعمال ہوتی ہے, یہ ہر ایک کی استعمال نہیں ہوتی. ٹھیک ہے نا. دروازوں تو ہو جاتی ہے, دروازے کبھی نہیں ہوتا. فالو کر رہے ہیں نا. اچھا, اب جب بڑے ہوئے تو نبی کی جمع آپ کے سامنے کیا آئی؟ انبیاء. تو نبی کی جمع نبیوں بھی ہے اردو میں, اور نبی کی جمع انبیاء بھی اردو میں آپ استعمال کرتے ہیں. اوکے جی. بس یہیں سے آپ کو انشاءاللہ تعالی جمع سمجھ میں آ جائے گی عربی زبان میں. یہ جو پہلی جمع ہے نا کتابوں اور نبیوں والی, یہ آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ ایک فارمولے کے تحت بنی ہے. اس میں فارمولہ انوالو ہے نا, کہ واحد اسم آپ نے کاپی کیا اور آگے وہ اور نون غنہ ایڈ کر دیا, صحیح. اور یہ والی جمع جو ہے اس کا فارمولہ نہیں ہے. کلیئر ہو گیا. تو یہاں پر ہمارے سامنے جمع کی 2 اقسام آ گئی, ایک جمع ود فارمولہ اور دوسری جمع ود آؤٹ فارمولہ. اوکے جی. عربی زبان میں آپ کے سامنے جمع کی 2 اقسام آئیں گی, ایک ہوگی جمع ود فارمولہ اور دوسری جمع ود آؤٹ فارمولہ. جو جمع ود فارمولہ ہوگی نا اس کو عربی گرامر میں کہیں گے جمع سالم. کیا کہیں گے؟ جمع سالم. ود فارمولہ کو کیا کہیں گے؟ جمع سالم. اور جو وداؤٹ فارمولہ بنے گی اسے کہیں گے جمع مکسر. جمع مکسر. مکسر کے معنی ہوتے ہیں بروکن. ٹھیک ہے. یعنی ایسی جمع جس میں واحد اسم کو توڑ دیتے ہیں آپ جمع بناتے ہوئے. صحیح. یعنی کتاب لفظ تھا نا, آپ نے کتاب کو توڑ دیا نا, کتاب توڑ دی نا. آپ کہیں کہاں ٹوٹی ہے؟
الف نظر آ رہا ہے کتاب کا؟ تو اس کا مطلب آپ نے کتاب کو توڑ دیا. نبی لفظ ایکچوئل تو نہیں رکھا نا آپ نے, شروع میں الف لگا دیا, اینڈ پہ الف اور حمزہ لگا دیا, جبکہ کتابوں میں آپ نے کتاب کا لفظ پورا رکھا اور آگے کچھ ایڈ کیا. نبی کا لفظ پورا رکھا اور آگے کچھ ایڈ کیا. تو اس حوالے سے عربی زبان میں جمع کی کتنی اقسام ہیں؟ 2. کون کون سی؟ جمع سالم, جمع مکسر. جمع سالم وہ جمع ہوگی جو ایک فارمولے کے تحت بنے گی, جمع مکسر وہ جمع ہوگی جس کا کوئی فارمولا نہیں ہوگا. اچھا, جس کا فارمولا نہیں ہوتا وہ آپ کو یاد کرنی پڑتی ہے, ایسے ہی ہے نا. لیکن آپ کو اتنی جمع مکسریں آتی ہیں کہ آپ کو پتہ نہیں. عربی میں آپ کے سامنے کچھ لفظ بولتا ہوں اور آپ سے اس کی جمع بنواتا ہوں, آپ دیکھیں بنائیں گے اور وہ جمع مکسر ہی بنے گی, اور وہ سارے عربی کے لفظ ہیں. یعنی جمع مکسر فارمولا نہیں ہے تو ہم اس کو سیکھ نہیں سکتے, یہ ہماری ویکیبلری سے ہی بڑھے گی. لیکن میں نے آپ کو کہا کہ آپ کو بے شمار جمع مکسریں آتی ہیں. مثلا میں آپ کے سامنے لفظ بولتا ہوں, مجھے بتائیے جی, ایک لفظ ہے اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں, ہے لفظ عربی کا ہی, شجر. شجر کی جمع آپ کیا بولتے ہیں؟ اشجار. شجر کی جمع اشجار. اوکے جی, تو شجر سے اشجار جب آپ نے بنایا تو شجر ٹوٹ گیا نا, تو جمع مکسر آپ کو آتی ہے. اوکے, اور میں آتا ہوں جی, میں کہتا ہوں جی مرض, امراض. ٹھیک, میں کہتا ہوں باب, ابواب. میں کہتا ہوں فعل, افعال. میں کہتا ہوں حرف, حروف. حرف, حروف. میں نے کہا اسم, اسماء. یہ سارے عربی کے لفظ ہیں جن کی جمعیں آپ کو آتی ہیں. میں نے عربی میں کہا کتاب, کتب. قبر, قبور. میں نے کہا خبر, میں نے کہا اخبار. یہ سارے عربی کے لفظ ہیں. میں نے آپ کے سامنے لفظ بولا عالم, میں نے کہا جی علماء. میں نے کہا شہید, شہداء. میں نے کہا فقیر, فقراء. میں نے کہا غریب, ہم نے کہا جی غربا. ٹھیک ہے, غربا نہیں, غربا. میں نے کہا امیر, امرا. میں نے کہا استاد, میں نے کہا جی اساتذہ. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ساری جمع مکسریں ہیں اور یہ عربی کے لفظ سارے آپ کو آتے ہیں نا. میں نے کہا درس, دروس. ٹھیک ہے, درس کی جمع دروس. ٹھیک. میں نے کہا مدرسہ, مدارس. میں نے کہا مسجد, مساجد. میں نے کہا مذہب, مذاہب. یہ ایک فرینچ کے لفظ ہے, سارے عربی کے لفظ ہے. اور جمع مکسریں آپ ہی بنا رہے ہیں, میں تو نہیں بنوا رہا. کہیں تھوڑا بہت آپ کو ذرا سا ہوا ہے تو پتہ نہیں, اور اتنی میں آپ کے اندر سے نکلوا سکتا ہوں جمع مکسریں جو آپ کو آتی ہیں. ہاں, آپ کو کنسپٹ کلیئر ہونا چاہیے جمع مکسر کا, کہ جمع مکسر کا کوئی فارمولا نہیں ہوتا. یہ آپ کو پہلے سے یاد ہے, کچھ نہیں اور یاد کر لیں گے. ٹھیک ہے, وہ ہماری ویکیبلری انشاءاللہ بڑھتی جائے گی. تو جمع مکسر میں نے آپ کو پڑھا دی, جمع مکسر کلیئر ہو گیا. اب ہمارے جمع سالم کی طرف, جو کہ ود فارمولا ہوگی. اوکے جی, جمع سالم. جمع سالم وہ جمع ہے جس میں فارمولا لگتا ہے. جمع سالم مذکر کا الگ فارمولا ہے, مؤنث کا الگ فارمولا ہے. مثنیٰ میں ایسا نہیں تھا. مثنیٰ میں ایک ہی فارمولا لگ گیا تھا نا,
اب آپ یہ بات اچھی طرح نوٹ کر لیں کہ جب آپ کو عربی آنی شروع ہو جائے گی نا تھوڑی تھوڑی, تو عرب لازمی کوئی نہ کوئی نا بیچ میں ایسی چیز ڈالے گا کہ آپ کو گھمائے کہ نہیں میری زبان ہے, ٹھیک ہے. لیکن ہم نے اس کا ہر چیلنج قبول کرنا ہے انشاءاللہ, اور اس کو سیکھتے جانا ہے, سیکھتے جانا ہے, سیکھتے جانا ہے, ٹھیک ہے. یہ یاد میری اچھی طرح بات رکھ لیں کہ جیسے آپ کو لگے گا نا مجھے آ گئی, کوئی ایسا پوائنٹ عرب مارے گا بیچ میں آ کے کہ آپ کا وہ حوصلہ توڑنے کی کوشش کرے گا, لیکن انشاءاللہ تعالی ہم نے اس کو سیکھنا ہے. تو جمع سالم مذکر کی الگ فارمولے کے تحت بنے گی اور مؤنث کی الگ فارمولے کے تحت بنے گی. اوکے جی, یعنی دو فارمولے ہوں گے, ایک مذکر پہ لگے گا, ایک مؤنث پہ لگے گا. اب جو آپ نے بات نوٹ کرنی ہے نا اچھی طرح سمجھ لیں, بہت اہم پوائنٹ ہے. یہ جو جمع سالم مذکر ہے نا, جمع سالم جو مذکر ہے نا, جمع سالم مذکر, یہ نا 99% صفات کی بنتی ہے. جمع سالم مذکر کس کی بنتی ہے؟ 99% صفات کی بنے گی. صحیح ہے, یعنی وہ فارمولہ آپ نے کس پہ اپلائی کرنا ہے؟ صفت ہوگا تو جمع سالم والا فارمولہ اپلائی کرنا ہے. یہاں آپ گڑبڑ کریں گے لیکن انشاءاللہ تعالی بات سمجھ میں آ جائے گی. تو مجھے اب کوئی صفت والا لفظ چاہیے جس کی میں نے جمع سالم بنانی ہے مذکر. تو مسلم لے لیتے ہیں, مسلم صفت ہی ہے نا, مسلم. اور کوئی صفت بولیں؟ صالح, ایکسیلنٹ. طیب, عابد, ماشاءاللہ. یہ ساری صفات ہیں. اب آپ کو اندازہ ہو گیا کہ صفت کیا ہے اور صفت. کتاب صفت ہے نہیں نا, بس ویری گڈ. اب ان کی ہم نے بنانی ہے جمع سالم, اور یہ سارے مذکر ہیں, مذکر ہی ہے نا. سمپل فارمولا, بہت آسان, بہت آسان. کاپی کریں, دو جگہ پیسٹ کر دیں. کاپی کر لیا, ایک جگہ پیسٹ ہو گیا, دوسری جگہ پیسٹ ہو گیا. اوکے جی, ہو گیا. پیسٹ کرنے کے بعد پہلی جگہ جہاں پیسٹ کیا ہے نا, پہلی جگہ آخری حرف پر پیش لگا کر واو اور زبر والا نون لگا دیں. مسلم سے کیا بن گیا؟ مسلمون. مسلم سے کیا بن گیا؟ مسلمون. اور دوسری جگہ آخری حرف پر زیر لگا کر یا اور نون زبر نہ لگا دیں. کیا بن گیا؟ مسلمینا. تو مسلم کی دو جمع بن گئی, جس طرح دو مثنى بنے تھے نا. مسلم کی جمع دو بنی, کیا؟ مسلمونا, مسلمینا. مسلم کے معنی ہے ایک مسلمان, مسلمونا کے دو سے زائد مسلمان. دو مسلمان نہیں, دو سے زائد, کیونکہ دو کے لیے تو مسلمان ہی ہے نا. اور مسلمینا کے معنی بھی دو سے زائد مسلمان ہے. ان دونوں میں فرق کیا ہے یہ ہمیں آگے پتا چلے گا جا کے, لیکن دو جمع سالم آپ کی بن گئی مذکر کی. اوکے جی, فارمولا پھر سمجھ لیں. کیا فارمولا ہے؟ جو آپ کا صفت کا لفظ ہے نا, مذکر صفت لفظ ہے, اس کو آپ نے کاپی کر کے دو جگہ پیسٹ کر لینا. پیسٹ کرنے کے بعد آخری حرف پہ پیش لگا کر واو اور نون زبر نہ, دوسری جگہ زیر لگا کر یا اور نون زبر نہ. یہاں بھی آپ کو دو آوازیں ملیں گی, ایک ہوگی اونا, ایک ہوگی اینا. ایک ہوگی اونا, ایک ہوگی اینا. مثنیٰ کی دو آوازیں کیا تھی؟ آنی اینی, آنی اینی, آنی اینی. اس کی کیا آوازیں ہیں؟ اونا اینا. اوکے جی, سمجھ آ گیا, کوئی مشکل نہیں تھا جی. صالح کی بنائے جی جمع, صالحونا, صالحینا. طیب, طیبونا, طیبینا. عابد, عابدونا, عابدینا. خالد, خالدونا, خالدینا. قرآن مجید بھرا ہوا ہے خالدین فیہا ابدا. ٹھیک ہے جی. جی ذاکر, ذاکرونا, ذاکرین.
शाहिद, शाहिदूना शाहिदीना, नासिर, नासिर। ठीक है पार्टिसिपेंट, मुझे बताएं आप लोग को ये सब कुछ क्लियर हो गया है? मुसन्ना का, जमा का फर्क, और ये जमा के जो फॉर्मूला सर बता रहे हैं जमा सालिम का, इसमें कोई भी ऐसी बात है जो आप लोग देखें पूरा चार्ट, कहीं पे कोई भी चीज आप लोगों को नहीं समझ आ रही है? हाँ जी क्लियर है। क्लियर है, चलिए ठीक जी है। जी क्लियर अब हम है। लोग इसको ना थोड़ा प्रैक्टिस भी करेंगे हम लोग खुद से भी ना अपने तौर पे, सही है? तो फिलहाल एक सेकंड रुकिएगा। पहले तो मैं आप लोग को ये बता दूं कि कल जो आप लोगों ने अगर ग्रुप पे अनाउंसमेंट देखी हो कि कल हम लोग ने जो पहला पेज किया था ना अल्फाज माने का, उसको हम लोग जो है उसका ओरल क्विज ले लेंगे, क्लास के बिगनिंग में ले लेंगे इंशाल्लाह, ठीक है? तो उसको याद कर लें, क्योंकि आप लोग को पता है वोकैबुलरी बहुत ज्यादा बिल्डअप करने की जरूरत है। तो वो तो चंद अल्फाज थे जो सिर्फ पहले पेज पे थे ना, तो हम बहुत सारे अल्फाज याद करते रहेंगे, तो वोकैबुलरी बढ़ेगी, तभी हमें कुरान शरीफ का तर्जुमा करना ना आसानी से आएगा इंशाल्लाह। तो वो जरूर अच्छी तरह से याद कर लिएगा, ठीक है? और मेक श्योर करिएगा याद करने का मकसद ये हो कि आपकी कुरान की वोकैबुलरी, अरबिक की वोकैबुलरी बढ़े। ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो है मैं इसलिए याद करूं कि भाई क्लास में मेरी बेइज्जती ना हो, ठीक है, मेरा इंप्रेशन अच्छा पड़े, सब मेरी तारीफ करें, या टीचर का मूड ना खराब हो, ये सारे इंटेंशन नहीं होने चाहिए। जब हम बचपन में होते थे तो होते थे इस तरह के इंटेंशन, अब हमने सिर्फ इसलिए याद करना है ताकि हमारी वोकैबुलरी बढ़े, सही, ताकि हम अरबी को सीख सकें। अच्छा, अब मैं आप लोगों के सामने ना किताब की जी मैंने पूछना था कि आप कह रही हैं जो लिसानुल कुरान बुक की वोकैबुलरी का फर्स्ट पेज है उसके बारे में बात कर रही हैं, उसको याद करने के बारे में? जी जी, मैंने मेन ग्रुप, आप मेन ग्रुप पे हैं, क्या नाम है मेन ग्रुप का? बिगनर्स अरबिक कोर्स फॉर फीमेल, इस तरह करके नाम है। उस पे मैंने आज सुबह ही डाली है, आप चेक करिएगा उस पे ना, ये अच्छा। अनाउंसमेंट डाली हुई है। तो वहां पे वो ये यहाँ पे भी बता देती हूँ, ये बुक का जो है पेज क्या बताया था मैंने, 409। 409 था। अच्छा, नहीं मैं पूछ रही हूँ आपसे, मुझे पता नहीं है। नहीं नहीं नहीं, मुझे एक मिनट देख लेती हूँ उसका पहला, एक सेकंड मैं ग्रुप पे ही देख लेती हूँ, रुकिएगा। किसी को याद है तो आप बता दें, नहीं तो मैं 394। अच्छा, चलते हैं पीछे चलते हैं। अच्छा, लिसानुल कुरान के ना बहुत सारे वर्जन हैं इस बुक के, कई सारे हैं, तो आप लोग देख लिएगा कि आप लोग अपने किसी बुक में ना ढूंढ रहे हो। इस वाले वर्जन का पेज 394 बता रही हूँ, कि हमने किया था ना उस दिन। इसको एक दफा मैं शुरू से आखिर तक पढ़ी हूँ, अगर आप लोग अभी कॉन्सेंट्रेट कर लेना, गौर से देखें इसको, एक एक वर्ड को ना, जब मैं बोल रही हूँ तो अभी काफी सारे वर्ड इंशाल्लाह याद हो जाएंगे, बल्कि आधे वर्ड से तकरीबन आप लोग को पहले से पता ही होंगे, तो इतना डिफिकल्ट टास्क नहीं है। तो इसको मेक श्योर करिएगा कि अभी बस क्लास के बाद ही बैठ के ना इसको करके ही उठिए, वरना फिर चीजें टलती रहती हैं, पूरे दिन एक टेंशन लगी रहती है कि ये काम करना है, ये काम करना है। बस अभी करके फारिग कर दें, सही। अच्छा, मैं इसको पढ़ देती हूँ। मस्जिद, मस्जिद, जिदार, दीवार, दार, घर, आइन, आंख, गुरफा, कमरा, कौकब, सितारा, कुर्सी, कुर्सी, सैयारा, गाड़ी, शुब्बाक, खिड़की। ठीक है, खिड़की के लिए एक और वर्ड आगे आएगा, नाफिजा। ठीक है, नाफिजा भी खिड़की है, शुब्बाक भी खिड़की है। रास, सर, रजुल, मर्द, वलद, लड़का। ठीक है, ये वलद है, वालिद अलग होता है, वो अलिफ के साथ होता है ना वालिद, ठीक है, उसका तो मीनिंग बाप ही होता है, ये वलद है, लड़का। अच्छा, फिर मुअल्लिम, उस्ताद, अल्लामा, बहुत बड़ा आलिम, मदरसा, स्कूल, साआ, घड़ी, बैत, घर, अनफ, नाक, खलीफा, जानशी, मोमिन, ईमान वाला, मुस्लिम, मुसलमान, स्वादिक, सच्चा, कायम, खड़ा हुआ, जदीद, नया, हाजिर, मौजूद, आलिम, इल्म वाला, स्वालिह, नेक, जमील, खूबसूरत, जाहिब, जाने वाला, तवील, लंबा, कबीर, बड़ा, मफतूह, खुला हुआ, करीब, नजदीक, तय्यब, पाक, अरीस, दूल्हा। अच्छा, फिर है मलिक, मलिक, बादशाह, गायब, जो मौजूद ना हो, गैर हाजिर कह सकते हैं, जाहिल, बेइल्म या जज्बाती, तालिह, बद, बुरा, कबीह, बदसूरत, कादिम, आने वाला, कसीर, छोटे कद वाला, सगीर, छोटा, मुगलक, बंद, बईद, दूर, खबीस, नापाक, बुरा, यद, हाथ, ऐन,
آنکھ, اذن کان, عظیم بڑا, بنت لڑکی بیٹی, حبیب دوست پیارا, خفیف ہلکا, ثقیل بھاری. ٹھیک ہے. اچھا میم مجھے 2 کوشچنس پوچھنے ہیں, وہ جو کوئز تھا اس سے ریلیٹڈ. میں آپ سے گروپ میں پوچھ لوں یا ادھر ہی پوچھ لوں؟ کوئز سے ریلیٹڈ وہ گروپ پر ہی آپ بھیج دیں کویشچن, جو ہمارا اے جی بی گروپ ہے نا, تاکہ سب کے سامنے کویشچن بھی آ جائے اور وہ اچھا ہے اور سب کے بھی کانسیپٹ کلیئر ہو جائیں گے. صحیح ہے, وہاں پہ ٹھیک گروپ پہ ہی پوچھ لیجیے گا. ٹھیک ہے وہ والے. اچھا دوسری بات یہ کہ اچھا ابھی کا نا ایسا کرتے ہیں, چھوٹا سا ابھی 2 منٹ رہتے ہیں تو ریویژن کر لیتے ہیں. اب میں نام لے لیتی ہوں, ایسا کرتی ہوں. سب سے پہلے سسٹر کرن آپ ذرا یہ بتائیں کہ کتاب ورڈ ہے, ٹھیک ہے, تو کتاب کا مثنیٰ بتائیں. کتابانی کتابینی. سسٹر جمیل آپ اگری کر رہی ہیں, صحیح کہہ رہی ہیں سسٹر جمیل عابد؟ پلیز اس کا نام لوں, جلدی سے تھوڑا میوٹ کریں. کتاب کا مثنیٰ ہی صحیح بتا رہی ہیں سسٹر جمیل؟ آپ پلیز کچھ انمیوٹ تو کر چکی ہیں, بولیے جس طرح سے آپ بتائیے. میں کہہ رہی ہوں یہ کتاب ہے نا, یہ مثنیٰ ہی صحیح ہے. صحیح کہہ رہی, ٹھیک ہے, آواز آپ کی تھوڑی کٹ رہی تھی. دوسری اچھا کا مجھے سسٹر کنسیپٹ کلیئر نہیں ہے نا. کس کا کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے؟ کتاب بینی یہ اس طرح تو میرے خیال میں سیگا نہیں ہو سکتا ہے, میرے اچھا انفارمیشن میں نہ ہو یہ چیز. آپ نے پچھلا لیکچر نہیں لیا ہوگا میرے خیال سے نا, لیکچر 5 جی میں نے کل اصل میں وہ کل جوائن کیا تھا نا, کل تو ہو جوائن سکتا ہے کیا تھا. بیچ ٹھیک ہے ٹھیک ہے, جی میں ایسا مس کرتی ہو ہوں گیا. لیکچر 5 کا لنک بھیج دیتی ہوں, جن کا وہ مس ہوا ہے نا وہ پھر دیکھ لیں وہ لیکچر 5. ٹھیک ہے, چلیے جی کلاس کا تو جی ٹائم ہمارا آلموسٹ اینڈ ہی ہو چکا ہے. ٹھیک ہے چلے جی صحیح ہے, جی میں لیکچر جی 5 کا لنک بھیج دیتی ہوں, اور کل سب الفاظ مانا یاد کر کے آئیے گا. ٹھیک ہے, اور اس کو ایک نظر دیکھ کر آئیے گا تو بہت اچھا رہے گا, جو آج ہم نے پڑھا ہے نا ساری چیزیں, مثنیٰ کو بھی اور یہ جمع سالم کو بھی. ٹھیک ہے چلیے اوکے جی, جزاک اللہ خیرا کثیرا, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.